بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مرض الوفات میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو بھیجنے کا اہتمام فرمایا، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اپنے ابتدا خلافت کے زمانہ میں ان کو بھیجنے کا اہتمام فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فلسطین کے مقام ابنا والوں پر صبح صبح حملہ کر دینے اور ان کے گھر جلا دینے کا حکم دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے فرمایا اللہ کا نام لے کر چلو۔ چنانچہ حضرت اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اپنے جھنڈے کو لہراتے ہوئے باہر نکلے، اور وہ جھنڈا انہوں نے حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو دیا۔ وہ اسے لے کر حضرت اسامہ کے گھر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے مقام جرف پر پڑاؤ ڈالا، اور انہوں نے اپنا لشکر وہاں ٹھہرایا جہاں آج سقایا سلیمان بنا ہوا ہے۔ لوگ نکل کر وہاں آنے لگے، جو اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاتا وہ اپنے لشکر کی قیام گاہ کو آ جاتا، اور جو فارغ نہ ہوتا وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں لگا رہتا۔ مہاجرین اولین میں سے ہر آدمی اس غزوہ میں شریک ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو الاور، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہم، اور دیگر مہاجرین اور انصار بھی بہت سارے تھے۔ حضرت قتادہ بن نعمان اور حضرت سلمہ بن اسلم بن حریش رضی اللہ عنہم وغیرہ حضرات کچھ مہاجرین نے، جن میں حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ پیش تھے اور بڑے زوروں میں تھے کہاں اس لڑکے اسامہ رضی اللہ عنہ کو مہاجرین اولین کا امیر بنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں گفتگو کا خاصا چرچا ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب اس طرح کی کچھ بات سنی تو انہوں نے بولنے والے کی فوراً تردید کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ ساری بات بتائی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا۔ آپ نے بیماری کی وجہ سے اپنے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی اور چادر اوڑھ رکھی تھی۔ چنانچہ آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد، اے لوگوں، میں نے اسامہ کو جو امیر بنایا ہے، اس بارے میں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ بات پہنچی ہے، وہ کیا بات ہے؟ اللہ کی قسم، آج تم نے میرے اسامہ کو امیر بنانے کے بارے میں اعتراض کیا ہے، تو اس سے پہلے اس کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو میرے امیر بنانے کے بارے میں اعتراض کر چکے ہو، حالانکہ اللہ کی قسم وہ امیر بننے کے قابل تھا، اور اب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے قابل ہے، اور جیسے وہ حضرت اسامہ کے والد مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، ایسے ہی یہ اسامہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ دونوں باپ بیٹا ہر خیر کے کام کے لیے بالکل مناسب ہیں۔ تم اس اسامہ کے بارے میں میری طرف سے خیر اور بھلے کی وصیت قبول کرو، کیونکہ وہ تمہارے پسندیدہ اور منتخب لوگوں میں سے ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یہ ہفتہ کا دن تھا اور ربیع الاول کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانے والے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الوداعی ملاقات کے لیے آنے لگے۔ ان میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ حضور ہر ایک سے یہی فرماتے جاتے تھے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ کرو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے روب صحت ہونے تک اسامہ کو اپنی اسی چھاؤنی جرف میں ہی رہنے دے، اور ابھی ان کو روانہ نہ کرے۔ اگر وہ اسی حالت میں چلے گئے تو وہ کچھ کر نہیں سکیں گے، اور ان کی ساری توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا حال معلوم کرنے کی طرف لگی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی فرمایا، اسامہ کا لشکر روانہ کرو۔ چنانچہ تمام لوگ جرف کی چھاؤنی کو چلے گئے اور سب نے وہاں اتوار کی رات گزاری۔ اتوار کے دن اسامہ رضی اللہ عنہ مزاج پرسی کے لیے حضور کی خدمت میں مدینہ آئے، اور حضور کی طبیعت بڑی نڈھال تھی اور آپ پر غشی طاری تھی۔
یہ وہی دن ہے جس میں گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا پلائی تھی۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے اور ازواج مطہرات آپ کے ارد گرد تھیں۔ حضرت اسامہ نے جھک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا۔ حضور بول نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر حضرت اسامہ پر رکھ رہے تھے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ میں وہاں سے اپنے لشکر کی قیام گاہ کو واپس آ گیا۔ پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کی قیام گاہ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ان سے فرمایا اللہ تمہارے سفر میں برکت فرمائے، تم روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت افاقہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خوشی میں ازواج مطہرات ایک دوسرے کی کنگھی کرنے لگی۔ حضرت ابو بکر نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، آج آپ کو افاقہ ہے، آج میری بیوی بنت خارجہ کا دن ہے، مجھے اس کے ہاں جانے کی اجازت دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، چنانچہ وہ اوالی مدینہ سخ محلہ میں اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت اسامہ سوار ہو کر اپنے لشکر کی قیام گاہ کو چلے اور اپنے ساتھیوں میں اعلان کر دیا کہ سب وہاں پہنچ جائیں۔ لشکر کی قیام گاہ میں پہنچ کر حضرت اسامہ سواری سے اترے اور لوگوں کو کوچ کا حکم دیا۔ دن چڑھ چکا تھا۔ حضرت اسامہ سوار ہو کر جرف سے روانہ ہونا ہی چاہتے تھے کہ ان کے پاس ان کی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کا قاصد پہنچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسامہ مدینہ کو چل پڑے۔ ان کے ساتھ حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ جب یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول پیر کے دن زوال کے قریب ہوا۔ جرف میں جتنے مسلمان جانے کے لیے تیار ہو کر ٹھہرے ہوئے تھے وہ سب مدینہ آ گئے۔ حضرت بریدہ بن حصیب نے حضرت اسامہ کا جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب زمین میں گاڑ دیا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی تو انہوں نے حضرت بریدہ کو حکم دیا کہ وہ جھنڈا حضرت اسامہ کے گھر لے جائیں، اور جب تک حضرت اسامہ مسلمانوں کو لے کر غزوہ میں نہ چلے جائے اس جھنڈے کو نہ کھولیں۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ میں جھنڈا لے کر حضرت اسامہ کے گھر گیا، پھر اس جھنڈے کو لے کر ملک شام حضرت اسامہ کے ساتھ گیا، پھر میں اسے لے کر شام سے حضرت اسامہ کے گھر واپس آیا، اور وہ جھنڈا اسی طرح ان کے گھر میں یوں ہی بندھا رہا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب عربوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر ملی اور بہت سے عرب اسلام سے مرتد ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا تمہیں حضور نے جانے کا حکم دیا، تم اپنے لشکر لے کر وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ پھر مدینہ سے نکلنے لگے اور اپنی پہلی جگہ جا کر پڑاؤ ڈالنے لگے، اور حضرت بریدہ بھی جھنڈا لے کر آئے اور پہلے قیام گاہ پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر کا حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنا بڑے بڑے مہاجرین اولین کو بڑا شاق گزرا، چنانچہ حضرت عمر، عثمان، ابو عبیدہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے خلیفہ رسول، ہر طرف عرب کے لوگ آپ کی اطاعت چھوڑ بیٹھے ہیں، ان حالات میں آپ اس پھیلے ہوئے بڑے لشکر کو بھیج کر اور اپنے سے جدا کر کے کچھ نہیں کر سکیں گے، آپ اس لشکر کو یہاں ہی رکھیں اور ان سے مرتدین کے فتنہ کو ختم کرنے کا کام لیں، ان کو مرتدین کے مقابلہ کے لیے بھیجیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مدینہ پر اچانک حملے کا خطرہ ہے اور یہاں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے ہیں، ابھی آپ روم کی لڑائی کو رہنے دیں، جب اسلام اپنی پہلی حالت پر آ کر مضبوط ہو جائے گا اور مرتدین یا تو اسلام میں واپس آ جائے جس سے وہ اب نکل گئے ہیں، یا تلوار سے ان کا خاتمہ ہو جائے، تو پھر آپ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو روم بھیج دیں۔ ہمیں پورا اطمینان ہے کہ روم اس وقت ہماری طرف نہیں آ رہے، لہٰذا ان کے روکنے کے لیے حضرت اسامہ کے لشکر کو ابھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضرت ابو بکر نے ان کی پوری بات سن لی تو فرمایا کیا تم میں کوئی کچھ اور کہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے ہماری بات اچھی طرح سن لی ہے۔ آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے،
اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے اگر میں اس لشکر کو بھیجوں گا تو درندے مجھے مدینہ میں آ کر کھا جائیں تو بھی میں اس لشکر کو ضرور بھیجوں گا، اور خلیفہ بننے کے بعد میں سب سے پہلے یہی کام کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس لشکر کو جانے سے کیسے روکا جا سکتا ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی اترتی تھی اور آپ فرماتے تھے کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ ہاں ایک بات ہے جو میں اسامہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ عمر نہ جائیں اور ہمارے پاس رہ جائیں، کیونکہ ہمارا ان کے بغیر کام نہیں چل سکتا، ہمیں ان کی یہاں ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں گے یا نہیں، اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اللہ کی قسم میں ان کو مجبور نہیں کروں گا۔ آنے والے حضرات سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کا پختہ ارادہ کر رکھا ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چل کر حضرت اسامہ سے ملنے ان کے گھر گئے اور حضرت عمر کو مدینہ میں چھوڑ جانے کے بارے میں ان سے بات کی، جس پر وہ راضی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ بھی کہا کہ کیا آپ نے عمر کو یہاں رہنے کی خوشی خوشی اجازت دے دی ہے؟ حضرت اسامہ نے کہا جی ہاں، باہر آ کر اپنے منادی کو حکم دیا کہ وہ یہ اعلان کر دے کہ میری طرف سے اس بات کی پوری تاکید ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی حضرت اسامہ کے ساتھ ان کے لشکر میں جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا اب وہ ہرگز اس لشکر سے پیچھے نہ رہے، ضرور ساتھ جائے، اور ان میں سے جو اس لشکر کے ساتھ نہ گیا اور وہ میرے پاس لایا گیا تو میں اس کو یہ سزا دوں گا کہ اسے پیدل چل کر اس لشکر میں شامل ہونا ہوگا۔ اور جن حضرات مہاجرین نے اسامہ کی امارت کے بارے میں گفتگو کی تھی انہیں بلایا اور ان پر سختی کی اور ان کے اس لشکر کے ساتھ جانے کو ضروری قرار دیا، چنانچہ ایک بھی انسان لشکر سے پیچھے نہ رہا، اور حضرت ابو بکر حضرت اسامہ اور مسلمانوں کو رخصت کرنے کے لیے نکلے۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی اور ان میں 1000 گھوڑے تھے۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنی سواری پر جرف سے سوار ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر حضرت اسامہ کے ساتھ چلے، پھر مسافر کو رخصت کرنے کے لیے دعا پڑھی اور فرمایا اس سفر میں جانے کا تمہیں حضور نے حکم دیا تھا، تم حضور کے ارشاد کی وجہ سے جاؤ، نہ میں نے تم کو اس کا حکم دیا ہے اور نہ میں تمہیں اس سے روک سکتا ہوں۔ حضور جس کام کا حکم دے گئے ہیں میں تو وہ کام پورا کروا رہا ہوں۔ پھر حضرت اسامہ تیزی سے روانہ ہوئے اور ان کا گزر ایسے علاقوں سے ہوا جو پرسکون تھے اور وہاں کے لوگ مرتد نہیں ہوئے تھے، جیسے قضا کے جوہینہ وغیرہ قبیلے۔ جب حضرت اسامہ وادی قرا پہنچے تو انہوں نے بنو عذرا کے حریث نامی آدمی کو اپنا جاسوس بنا کر آگے بھیجا، جو اپنی سواری پر سوار ہو کر حضرت اسامہ سے پہلے روانہ ہوا اور چلتے چلتے مطلوبہ شہر ابنا تک پہنچ گیا۔ اس نے وہاں کے حالات کو غور سے دیکھا اور لشکر کے لیے مناسب راستہ تلاش کیا، پھر وہ تیزی سے واپس لوٹا اور ابنا سے وہ 2 راتوں کی مسافت پہلے وہ حضرت اسامہ کے پاس پہنچ گیا، اور اس نے انہیں بتایا کہ لوگ بالکل غافل ہیں اور انہیں مسلمانوں کے لشکر کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہے اور ان کا لشکر بھی جمع نہیں ہوا، اور انہیں مشورہ دیا کہ اب لشکر کو لے کر تیزی سے چلے تاکہ ان کے لشکر کے جمع ہونے سے پہلے ہی ان پر اچانک حملہ کیا جا سکے۔ السلام علیکم۔